جانوروں کو زندہ جلانا ایک الگ عمل ہے، ٹھیک؟ یہ بشرا بی بی سے منسلک؟ جی جب یہ رجیم چینج شروع ہوا تھا تو اس وقت سنا وہاں زندہ جو ہے وہ جلائے گئے بکرے، کچھ اس طرح کی بات جو ہے۔ انصف کس کے ستارے ہیں؟ ہمارے خان صاحب ان کی ازدواجی زندگی میں بھی 2023 بریک اپ کا اعلان کر رہا ہے۔ نواز شریف صاحب مجھے نظر آتے ہیں 2023 کے سیکنڈ ہاف میں پاکستان واپس آتے ہوئے۔ ان کے واپس آنے کو علامت سمجھ لیجئے کہ اب الیکشن کا بگل بھی بچ جائے گا۔ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو یہ سوالات یقینی طور پر آپ کے بھی ذہنوں میں ہیں۔ سامع جی، بڑی پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں، حالانکہ کئی لوگ اس کو ماننے سے انکاری تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان ایک مشہور پرائم منسٹر، طاقتور پرائم منسٹر، اور اس کے بعد ابھی مئی کا مہینہ تو بڑا ہی مشکل گزرا، کیا جون بھی ایسے ہی گزر رہا ہے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ اندازوں کا علم ہے، غیب کا علم نہیں ہے۔ میں پھر کہنا چاہوں گی آپ کے سننے والوں کو کہ جس پیش گوئی کی دلیل اگر میرے پاس موجود ہے، سائنسی لاجک موجود ہے، تو وہ علم کی بات ہے۔ غیب کے علم کے لیے وہ الہام ہونا، وحی ہونا، یہ پیغمبروں کی صفات میں سے یہ ایک روڈ میپ کی طرح آپ کی رہنمائی کرتا ہے، جیسے ویدر فورکاسٹنگ، جیسے ویدر فورکاسٹ ہوتی ہے، آپ اپنا ٹریول پلان کرتے ہو اس کے اکارڈنگلی جو ہے۔ تو خان صاحب نہ، لیکن میں آپ کے پروگرام میں پیچھے بھی گلا کیا، نہ نواز شریف صاحب نے اپنے دور اقتدار میں میری سنی کہ سڑستی میں دور اقتدار سنبھالا۔ میں ہر پروگرام میں ان دنوں تو میں بہت ٹیلی ویژن کرتی تھی۔ کیا ہوتا ہے سڑستی؟ سرستی سر، اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، حضرت ایوب والے واقعہ کس کے اندر ذکر ہے۔ یہ 7.5-8 سال کے لیے ایک ٹائم سپیل لاتا ہے۔ ایک ایوریج لائف میں یہ 3 مرتبہ آتا ہے، زندگی میں ایک ہی بار ہٹ ہوتے ہیں آپ، وہ وقت اللہ کے پاس سسپینس ہوتا ہے، اس لیے یہ غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے رب نے، اور پچھلے 4 سالوں سے تو پورا پیراگراف جو میں آپ لوگوں کے لیے اپنا ایک اسکرپٹ بناتی ہوں، کانٹینٹ بناتی ہوں، نئے ستاروں کی چالوں کو دیکھتے ہوئے، ایسا رب کی شان کے میں صدقے جاؤں کہ وہ پورا پیراگراف اللہ پورا کر دے۔ اب ستاروں کی چالیں کیا ہے؟ عمران خان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس کے باوجود میں یہ کہتی ہوں یہ غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب شرک وہاں آئے گا جہاں قسمت کو بدلنے کی بات کریں گے۔ آپ بھی فین ہیں ان کے، بشرا صاحبہ کے، پینی صاحبہ کے، کبھی آپ، میں سنتی رہتی تھی نا آپ کو، میں آپ کے ویلاگز دیکھتی ہوں میں۔ اچھا، نہیں ان کا میں نے کبھی ذکر نہیں کیا ویسے جی، مطلب کبھی بکرے آ رہے ہیں تو کبھی ان چیزوں سے قسمت کو بدلا نہیں جا سکتا، کبھی 19 کلو مرچیں جلائی جا رہی ہیں، ہم جو سنتے ہیں بکروں سے تو ہوتا ہے، وہ تو صدقہ ہے۔ دیکھیں صدقہ ایک الگ ہے، جانوروں کو زندہ جلانا ایک الگ عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ اس قسم کی عملیات میں نہ پڑیں۔ ایک اللہ کا جو اسکرپٹ ہے وہ بڑا سخت ہے۔ کس نے جلائے زندہ بکرے؟ خبریں ہیں ہمارے پاس، تو خبریں ہیں یہ والی جو ہے، اور کچھ اوتھینٹک ذرائع سے بھی آئی ہیں۔ اوتھینٹک ذرائع؟ یس۔ یہ بشرا بی بی سے منسلک؟ جی، جب وہ بنی گالا میں تھی اور جب یہ رجیم چینج کا شروع ہوا تھا تو اس وقت سنا وہاں زندہ جو ہے وہ جلائے گئے مرغیاں یا بکرے، کچھ اس طرح کی بات جو ہے۔ یہ کون سا عمل ہے؟ اللہ بہتر جانتے، مجھے تو عملیات آتے نہیں نا، میں تو صرف انہی ستاروں سے دوستی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی اچھی بری جو ہے میں آپ لوگوں کو اس سے اویئر کرتی ہوں، اور وہ بھی میں ٹائم، جیسے دیکھیں یہ میں نے کہا تھا کہ یہ والا سال خان صاحب پہ بھاری ہے اب تک، جب تک 17 جولائی نہیں گزرتی۔ اب اس میں 9 مئی 9/11 بن جائے گا پاکستان کا، یہ مجھے نہیں پتا تھا باخدا، اس کا میں دعویٰ نہیں کر سکتی، تو ایک محدود ہی اندازہ تھا نا میرے پاس۔ 17 جولائی کو کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں 17 جولائی تک خان صاحب، یہ خان صاحب پہ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، جب کبھی خان صاحب کتاب لکھیں گے نا تو وہ بتائیں گے کہ وہ اپنے دور اقتدار میں 3 مرتبہ کلوز ہٹ سے بچے۔ یہ 4تھی بار تھا 2022 میں، اور میری پریڈکشن بھی ایئر ہے کہ میں نے کہا تھا اب خان صاحب کا بچت نہیں ہوگی، اب نہیں بچے، اور جو ہے اب بچت نہیں ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر کہ دوا کا نہیں دعا کا وقت ہے، تو وہ بھی گزر چکا ہوگا۔ اچھا، یہ میرے الفاظ آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ 9 سر، میں نے کہا تھا ساکھ بچانے کی کوشش کریں، اقتدار پھر بھی مل جائے گا نواز شریف صاحب کی طرح۔ ساکھ اگر گئی تو اس کو اگر ڈینٹ پڑا تو یہ نہ ہو کہ آگے مدت بائے ہک کر بائے کرک پوری کرنے کے چکر میں
آپ کو آگے عدت نہ کاٹنی پڑ آگے جائے. عمران خان کے ستارے کیا بتا رہے ہیں؟ کیا عمران خان اپنی ساکھ کو برقرار رکھ پائیں گے یا بحال کر پائیں گے؟ دانش تھوڑا سا نا آپ کو ذرا سی پیشنس کی ضرورت تو پڑے گی مجھے پتہ ہے، لیکن تھوڑا گزشتہ سے پیوستہ کی کہانی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ میری جو پریڈکشنز ہیں وہ صرف 17 جولائی تک کی ہیں، کہ میرا بس یہاں تک کا اسکرپٹ، اس سال تک کا اسکرپٹ کیونکہ آن ایئر ہے تو آج اور میں اور آپ پھر مل رہے ہیں. چلیں پھر اس کا 17 جولائی تک ہی فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا دیکھ رہی ہیں آپ. اگلا وزیر اعظم 17 جولائی سے پہلے دیکھ رہی ہیں آپ؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہتی کہ اگلا وزیر اعظم 17 جولائی سے پہلے آ سکتا ہے. ہاں یہ ابھی پہلے ہم اس پہ خان صاحب کا چیپٹر پہلے اس کو کر لیں پھر ٹھیک ہے. کیونکہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اور کچھ اور پرسنالٹیز ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ سے پوچھنا ہے. دانش یہ جو خان صاحب ہیں ابھی بھی دیکھیں، یہ بھی آپ کے پروگرام میں موجود ہے کہ میں نے کہا تھا پی ٹی آئی میں بہت سارے پریشر گروپس بنیں گے. پھر آپ ہی کے پاس اردو پوائنٹ پہ میرا ریکارڈ موجود ہے کہ بہت ساری آڈیو ویڈیو لیکس خوفناک آئیں گی. ٹھیک ہے، ایک آپ کو ایک انارکی کا ماحول پاکستان میں لگے گا، جیسے اندرونی خانہ جنگی، اینڈ اٹ واز آل پلانڈ. اور جب مجھے یہ وہ ٹائم تھا کہ میں سچ مچ اس سال ڈرتی تھی اور میں کہہ چکی تھی کہ یہ پاکستان یا آ رہا ہے یا پار ہے. بالکل یاد ہے آپ نے کہا. اور یہ جو ہے کیونکہ یہ تو مجھے اچھا ایک ہوپ اللہ سے نظر آتی تھی کہ پاکستان کا نمبر 7 ہے اور 2023 کا نمبر بھی 7 ہے. معجزے کی طرح پاکستان کو رب بچائے گا کیونکہ یہ اللہ ہی کے نام پہ بنا ہے. اچھا سال کے شروع میں بھی آپ ڈیفالٹ ہونے سے بچ جاتے ہیں جو کہ بہت خطرات تھے. اب تو آپ پھر سیف ٹائم میں انٹر ہونے جا رہے ہیں. میں ابھی آخری بات بعد میں کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا. ابھی ماشاءاللہ آپ سیف ہو جائیں گے. تو ایک اگر یہ 2 گرہن نہ لگتے آگے پیچھے، ابھی جو پچھلے 2 اس میں لگے ہیں، ایریز میں لگا، لبرا میں لگا، اگر یہ گرہن نہ لگتے تو یہ سازش جو آپ کے ملک کے ساتھ تھی یہ کبھی بھی ریویل نہ ہوتی، اور یہ وہ لوگ اپنے اس ایجنڈا میں کامیاب ہو جاتے جہاں پاکستان کا نام 2025 میں دنیا کے نقشے پہ نہیں تھا. اور پاکستان کا نام، یہ ان کی پلاننگ تھی اور یہ 25 تک ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہونی تھی. پاکستان نے دنیا کے نقشے پہ نہیں ہونا تھا. بہت سارا ریکارڈ میرا موجود ہے ان چیزوں کے اوپر. اللہ لیکن کہتے ہیں نا، ایک طاقتور اگر بیرونی سازشیں ہمارا اسکرپٹ لکھنی تھی، ایک اوپر رب بھی ہے، ایک رب لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے بہت دکھ کاٹے ہیں، ہم نے بہت دکھوں سے اس ملک کو لیا ہے. ابھی پولیٹیکل چیزوں پہ آ جاتے ہیں کچھ. نواز شریف صاحب کو کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ وہ پاکستان آ رہے ہیں 17 جولائی سے پہلے، اس کے بعد یہ آپ ہی کے پروگرام میں آپ ہی کے پاس ثبوت موجود ہے کہ میں نے کہا تھا کہ الیکشن 2023 کے فرسٹ ہاف میں مجھے نظر نہیں آتا. آپ کے پاس ثبوت موجود ہے. نواز شریف صاحب مجھے نظر آتے ہیں 2023 کے سیکنڈ ہاف میں پاکستان واپس آتے ہوئے. ان کے واپس آنے کو علامت سمجھ لیجئے کہ اب الیکشن کا بگل بھی بچ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے نواز شریف آئیں گے پھر الیکشن ہوگا. مجھے تو یہ اسی طرح ہوم ورک چلے گا کیونکہ نواز شریف صاحب کو اب وطن واپس آنے کی خوشی ان کے ستارے دیتے ہیں. لیکن آپ کے پاس ثبوت موجود ہے، میں بیک آف نہیں کر سکتی کہ میں بیان بدل دوں. میں نے کہا تھا اس سال کا سیکنڈ ہاف میں نواز شریف ملک میں واپس آئیں گے. عمران خان کے ساتھ کیا ہونے والے ہیں؟ اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو خود، میں نے 2019 میں ایک ٹی وی کا پروگرام کر رہی تھی اور میں نے کہا کہ جس دن ایک ہیرو کا فال ہوگا میرا بھی دل دکھے گا. تو ہوسٹ نے کہا کہ آپ بڑی سخت لائن بول رہی ہیں، یہ 19 کی بات ہے، نئے سال کی. انہوں نے کہا کہ میں تے عمرے تے چلے ہاں، جی تانوں کوئی چک لوے تے منو نہ الزام دینا. میں ڈر گئی، میں کہا یہ میں کیا کہہ بیٹھی ہوں، لیکن وہ لائن چلی گئی تھی میرے منہ سے. تو کیا ابھی جو وقت ہے یہ فال آف دا ہیرو؟ میں ان کے بارے میں تو کہنا چاہوں گی کہ ان کی اپنی نااہلی نے اس ہومیوپیتھک اپوزیشن کو جو ہے نا وہ اسٹرانگ کر دیا تھا. یہ آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں؟ جی خان صاحب. تو برے وقت میں جب برے وقت میں جب برے فیصلے ہوں گے تو وہ تو آپ کو کریں گے نا. اور آگے میں ان کے لیے میں ایک ورڈ یوز کرتی ہوں، مجھے خدا نے مکمل علم نہیں دیا، میں کہتی ہوں مجھے وہ آئسولیشن میں نظر آتے ہیں. عمران خان آئسولیشن میں جا رہے ہیں. جب دنیا مجھے کہتی تھی کہ ہی سو پاپولر، ہی سو، تو میں کہتی تھی یہ پاپولیرٹی ان کے لیے نقصان دہ ہے. کیا عمران خان تنہا ہونے والے ہیں؟ دیکھیں اب وہ تنہائی
کی اس کو اس کی ہم تشریح کیسے کریں گے دانش مجھے نہیں پتا، اس کی ہم تشریح کیسے کریں گے، لیکن یہ ورڈ میرا ہر انٹرویو میں موجود ہے۔ پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب کے ستاروں میں عورت ہی نے راس نہیں ہے، اور یہ والا سال میں نے کہا تھا کہ ان کی ازدواجی زندگی میں بھی 2023 بریک اپ کا اعلان کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی خان صاحب یعنی کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے صاحب کو اللہ درمیان جو ہے، زندگی دے، ان کے اوپر تو میری ساری پیش گوئیاں پوری اللہ نے کرائی ہیں۔ ان کی جو پہلی طلاق ہوئی اور وہاں سے لے کے وہ بھی اسی تاریخ پہ ہوئی جو میں نے ٹی وی پہ دی تھی، اور اس کے بعد پہلی شادی بھی اسی تاریخ پہ ہوئی جو ٹی وی پہ دی تھی۔ لوگ کہتے تھے پہلے شیروانی پہنے کے، میں کہتی تھی تیسرا نکاح پتھر پہ لکیر ہے، اور وہ 1 جنوری کو ہو چکا ہوا تھا۔ اور اب جو ہے تو کیا خان صاحب چوتھا نکاح بھی کریں گے؟ نہیں، اس کے بعد نہیں، گنجائش ختم، کاؤنٹنگ ہوتی ہے ہاتھ میں، وہ اتنی ہے، 3 ہی نکاح بنتے تھے۔ اور یہ جو تیسرا نکاح ہے یہ بھی آپ نہیں دیکھ رہی ہیں اسے کنٹینیو ہوتے ہوئے 2023 کے بعد؟ نہیں، اس سال میں جو ہے نا منزلیں شاید رستے الگ الگ رستے الگ ہو جائیں گے جی۔ اور یہ خان صاحب کے آخری زندگی کا زواجی رشتہ ہوگا؟ میرا تو یہی خیال ہے، لیکن وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ میں تو کہوں گی کہ سب سے خوبصورت خاتون ان کی زندگی کی میں تو جمائمہ کو ہی بولوں گی، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازنا ہوتا ہے تو اس عورت کے دل میں ان کے لیے اتنا پیار وہ تو اب تک پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہیں جمائمہ ٹویٹر پہ، ہیں، اور یہ نا محبت کے معاملے میں بلیسڈ ہیں، پر نکاح راس نہیں ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں اگلا وزیر اعظم کون دیکھنی ہے، ستارے کس کی فیور میں جا رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسا شخص جو پہلے کبھی وزیر اعظم نہیں تھا وہ بنے گا، یا پھر کسی پرانے کو دوبارہ وزیر اعظم بننے کا موقع ملے گا؟ دانش میں یہ بتا دوں کہ یہی سسٹم آگے ہمیں چلتا ہوا مجھے نہیں ایسی سمجھ آتی، کیونکہ پارلیمانی سسٹم اس ملک میں فیل ہے۔ آپ جتنے بھی تجربے کر لیں، یکسر نظام کی تبدیلی دیکھ رہی ہیں۔ وزیر اعظم کا جو منصب ہے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، وزیر اعظم بیچارہ یا تو بدقسمتی ہے کہ نا اہل ثابت ہوتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں۔ تو وزیر اعظم کا منصب میں تو دعا کروں گی ہمارے تھنک ٹینک کے دل میں آئے کہ یہاں پہ نظام کی تبدیلی جو ہے نا وہ کر دی جائے، اگر ہم پاکستان میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں۔ ستاروں کی چال میں لگ رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ سر یہ میری پیشگوئی لٹک رہی ہے پچھلے 2-1 سال سے۔ یہ خان صاحب نے بھی ویسے اپنے دور اقتدار میں صدارتی نظام کی بات کی تھی۔ اگر 2018 میں الیکشن نہیں ہوتا تو صدارتی نظام آ چکا ہوتا۔ وہ پاکستان ایک تجربہ گاہ بن گیا تھا نا، وہ پھر سے ایک تجربہ شاید فیل ہمارا ہو گیا۔ ویسے تو خان صاحب نے بھی بڑی کوششیں کی تھی کہ صدارتی نظام کی طرف لائیں، چائنا ماڈل کو پسند کرنے کا بھی کہا جاتا تھا۔ یہ خان صاحب کی میں دانش مندی کہوں گی کہ اگر وہ صدارتی نظام چاہتے ہیں، کیونکہ مجھے بھی پاکستان کی فلاح اسی میں نظر آتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ پھر دوسرا ڈرا بیک یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ اپنی پاور کے لیے شاید وہ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ نہیں، وہ تو چلے، وہ تو بیچارے اب اس کا پارٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے تھنک ٹینک کو سوچنا پڑے گا۔ اور دوسری جو ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، ایک بات آپ کے پروگرام میں کہ میں نے کہا سر 2020 سے ہم اینڈ آف ورلڈ کی طرف ہمارا سفر شروع ہے، اب عالمی جھڑپیں بھی شروع ہونی ہیں، شاید یہ ریزن بنے گی کہ ہمیں یہ باقی ملک ڈوبنے دیں گے نہیں، ہمارا ڈوبنا انہیں افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو مجھے اس وقت ہمیں انٹرنیشنل پذیرائی ملتی، دوست ممالک بچا سکتے ہیں، بالکل۔ تو ہمیں تو آپ یہ تسلی رکھیں ہماری عوام کہ ہمارا ڈوبنا انہیں سوٹ نہیں کرتا، تو وہ جو ہے ہمیں ان اینی کیس بچا لیا جائے گا۔ تو جو ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ ہماری جو انٹرنیشنلی خارجہ پالیسی ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہو جائے گی۔ بلاول بھٹو اور مریم نواز کے بارے میں کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں، بلاول بھٹو صاحب کا میں تو کہتی ہوں اگر زرداری صاحب نے سپنا دیکھ لیا انہیں وزیر اعظم بنانے کا، تو شادی سے پہلے وزیر اعظم بنتے دکھائی دے رہے ہیں، شادی کے بعد؟ شادی تو انہوں نے اگر اب نہیں کی تو پھر 2024 ایک آخری سال ہے جو یہ کرا سکتا ہے معجزہ، اور ورنہ شاید ان کا بھی، کیونکہ میرج ہاؤس کچھ خان صاحب کی طرح ہی ہے کہ ورنہ 1 سے زائد شادیوں کا امکان ہوتا، تو اللہ کرے کہ 24 والے سال میں کچھ سیریسلی پلان کر لیں۔ اچھا، 2 لوگ تھے، مؤنس الہی اور مریم نواز، جن کا میں کہتی تھی کہ پولیٹیکل ویژن جو ہے وہ ذرا ابھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، اور اپنے والدین کو ریورس لگانے میں بھی میں کہتی ہوں کہ ان کے لاڈ پیار کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب مریم صاحبہ کا ستارہ جب اسٹرانگ ہونا شروع ہوگا تو 2025 میں وہ جگمگ کرتی نظر آ بھی سکتی ہیں، 2025 والے سال میں۔
اور اگر کمپیریزن کیا جائے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ تو پھر ان دونوں میں سے کن ستارے زیادہ فیور میں دکھائی دے رہے ہیں؟ آنے والے وقت میں تو پھر میں کہوں گی کہ ان کی قسمت بڑی سپورٹ کری ہے مریم نواز صاحبہ کی. جی اور آنے والے وقت میں اقتدار اور اس طرح کی چیزیں یہ میں یہ تو نہیں کہتی وزیر اعظم بن جائیں گی, دیکھیں ہمارا تو ایک ہی منصب پہ نظر ہوتی ہے سب کی, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو اب ان کو ریوارڈ ملے گا جو اب تک انہوں نے ایفرٹ کیے ہیں نا, اس کا ریوارڈ اب ملے گا. پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی میں کہتی تھی جب یہ وزیر اعلیٰ بنے تو میں کہتی کہ اگر یہ آپشن مجھے دی جاتی تو میں ایک رات کی دلہن بننا پسند نہ کرتی, لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ مونس الہی کے ویژن نے مروایا. حالانکہ میں ان کو ذاتی طور پہ کہہ کے آئی تھی کہ مونس کا سیاسی ویژن سٹرونگ نہیں ہے, لیکن خیر جو سختی آنی ہوتی ہے وہ آ کے رہتی ہے. اللہ تعالیٰ خیر, وہ سمجھدار آدمی ہیں, وہ اس میں سے بھی نکل جائیں گے انشاءاللہ. تو اقتدار کی تبدیلی آپ کب دیکھ رہی ہیں؟ الیکشن تو چلیں, آپ نے کہا کہ پہلے نواز شریف آئیں گے اس کے بعد الیکشن ہوں گے, اس سے پہلے بھی کوئی ان ہاؤس تبدیلی وغیرہ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں ابھی تو سیف چل رہے ہیں سب ستارے, شہباز شریف صاحب کے بھی ستارے اس وقت سیف چل رہے ہیں. ہاں سب سے انسیف کس کے ستارے ہیں؟ ہمارے خان صاحب کے بہت زیادہ. ہاں ان کے بہت زیادہ, وقت سنبھلے گا نہیں ان کے ہر طرف سے جو ہے نا, بلکہ 3 فرنٹ کے اوپر ستارہ ان کا ہٹ کر رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے ایڈوائزرز کون ہے جو اس مشکل وقت میں ان کو اس قسم کے ایڈوائزرز دے کے بند گلی میں پہنچا. مذاکرات کی آفر ملتی رہی. ہم دعا کرتے رہے کہ ایسا ہو جائے ملک میں ایک اسٹیبلٹی آ جائے, نہیں ہوں گے وہ جو دیکھیں نا. یہ تو اب تو خان صاحب آمادہ ہے مذاکرات کے لیے, تو اگر وہ مذاکرات کرتے ہیں اول تو یہ تو وہی بات ہوئی جب پھانسی سے پہلے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. اب ختم ہو گیا. تو یہ تو وہی والی بات ہوئی جب پھانسی کے وقت کہا جاتا ہے اپنی آخری خواہش بتائیں. 3 سائڈ سے ستاروں نے جکڑا ہوا ہے. 3 سائڈ سے. چوتھی سائڈ پہ کیا ہے؟ کیا آپشن ہے چوتھے دروازے کا؟ سر وہ ان کے اپنے مزاج پہ ڈپینڈ کرتی ہے. وہ ان کے اپنے مزاج پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو اس وقت نکال لیں یہاں سے, تھوڑا بریک دے دیں, تھوڑا جو ہے ان چیزوں کو الگ ہو کے پھر سے ایک کم بیک کریں. کئی لوگوں نے دیکھیں جب پیپلز پارٹی کا دور اقتدار ختم ہوا تھا تو یہ بھی میری پریڈکشن تھی سر کہ 10 سال لگیں گے پیپلز پارٹی کو کم بیک کرنے میں, اور وہ آئی واپس اسٹرانگ ہو کے. 10 سال بعد آئی تھی. اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کا ڈاؤن فال ہوا تو اس وقت بھی میری پیش گوئی تھی کہ -1 ہو جائے گا, نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی, اور نون لیگ زیادہ دور نہیں ہے اقتدار کی کرسی سے شہباز شریف صاحب کی صورت میں. اور شہباز شریف صاحب کا نام بھی لیا تھا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا عدم اعتماد ہونے جا رہی ہے. چلیں اب بھی ایک نام لے لیں اگلے وزیر اعظم کا. میں نے یہ نہیں کہا تھا شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے, مجھ سے پوچھا جاتا تھا کون لوگ سٹرونگ ہوں گے. ابھی کون سے سٹرونگ ہیں؟ ابھی جو ہے دیکھیں شہباز شریف صاحب سٹرونگ ہیں, زرداری صاحب کی پارٹی کے لوگ ابھی جو ہے, میں سارا وقت ہی آج کل میرا کام مشورے دینا ہے تو لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کرے کہ کوئی سلیکٹڈ لوگوں کا ایک الیکٹڈ سیٹ اپ جو ہے شاید بنا دیا جائے. کیا کوئی نئی جماعت بھی ابھر سکتی ہے, طاقتور بن سکتی ہے؟ نہیں نظر آ رہا جلدی نہیں. یہ جہانگیر ترین صاحب اور باقی لوگ, کوئی چانس نہیں ہے ان کا؟ خان صاحب کا میچ نہیں ہے, خان صاحب کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے سر. نہیں ہے ریپلیسمنٹ؟ نو ناٹ. لیکن آپ کے مطابق ستاروں کی جو چال ہے وہ تو خان صاحب کا ڈاؤن فال ہے اور اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے. سر خان صاحب دیکھیں اس وقت ملک کے لیے تو کچھ نہیں کر پائیں گے نا, تو وہ ہمیں اس پاپولیرٹی کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نا, ہمیں اس پاپولیرٹی کا تو کوئی فائدہ نہیں نا. وہ مائنس عمران خان, جی اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ مائنس عمران, کیا پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے دور دور تک کہیں؟ جس طرح سے مائنس نواز شریف ہوا تھا تو نون لیگ تھی. نہیں, ان میں دراڑیں ہیں, ان میں پریشر گروپس کے اپنے اپنے نام بن جائیں گے. تحریک انصاف کا نام شاید ہم نہ سنیں, مجھے یہاں پہ میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, میرا سچی بات ہے یہاں میرا ویژن بلاک ہے, لیکن یہ کہ ان کے اندر پریشر گروپس بنے گئے. یہ بھی پیش گوئی پچھلے سال کی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے بن جائیں گے, پریشر گروپس بن جائیں گے. یہ 2 چیزیں تو بڑی حیران کن ہے. ایک طرف تو آپ کہہ رہی ہیں کہ 3 سائڈوں سے ستاروں نے جکڑا ہوا ہے, یعنی کہ جو سیاسی کریئر ہے وہ بڑا خطرناک ہے, اور جو ازدواجی زندگی ہے وہاں سے بھی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے, تو یہ تو بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ اللہ وہ بڑے, میں خان صاحب کے بارے میں ایک اور لائن بولتی ہوں, ہی کین ناٹ ٹیک ڈیفیٹ. ٹھیک ہے نا, ابھی بھی ان کا یہ جو ایک اسٹرانگ نروس والا, اللہ ان کو ہمت دے
کہ یہ شکر ہے کہ جو زندگی پہ خطرہ تھا وہ ابھی بھی میں کہوں گی 17 جولائی تک اپنی حفاظت ضرور کریں، کر بھی رہے ہیں خیر وہ، اور لیکن یہ کہ ہی کین ناٹ ٹیک ڈیفیٹ، تو وہ جیسے کہتے ہیں آخری بال تک کھیلتے ہیں، کھیلیں گے تو وہ کھیلیں گے، ستاروں میں لگ رہا ہے. جی جی، ہی کین ناٹ ٹیک ڈیفیٹ. اچھا سامعین جی، جس طرح سے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ دیگر ممالک جو ہے پاکستان کو سپورٹ کریں گے، تو یہ دیگر ممالک کوئی پرانے دوست ہیں یا کوئی نئے دوست بھی بنیں گے، کوئی نئے بلاکس دنیا میں بنتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ ارے یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ بہت ریلیٹ کرتا ہے ہمارے سروائیول کے ساتھ پاکستان کے. اس سال میری ارتھ کوئک کی بھی پریڈکشن تھی. جب موسمیاتی تبدیلیاں لی جاتی ہیں تو ٹرکی کو نے سفر کیا، پاکستان میں ایک سکیری ارتھ کوئک آیا، لگا کے گئے ہم بھی. اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہونے جا رہی ہے، اب نئے ورلڈ الائنسز نے بننا ہے، نئی سپر پاور نے بننا ہے. سپر پاور چینج ہو رہا ہے. جی سپر پاور، دشمن دوست دشمن بھی بن سکتا ہے. اور امریکہ میں میں فال ہوتا ہوا اب دیکھتی ہوں. وہ تو ڈیفالٹ ہونے کے بڑا قریب. امریکہ میں اور یہ میری یہ ابھی کی نہیں ہے، یہ بھی پچھلے سال کی پریڈکشن ہے کہ میں امریکہ میں فال ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوں. تو پاکستان جو نیو ورلڈ الائنس کی طرف جائے گا نا، بس وہاں سے ہم پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہیں. فائدہ ہے نئے الائنس کے ساتھ ہمیں میرے شامل رب ہونا. نے چاہا اپنے ملک سے مایوس نہ ہو. اگر ہم جون 2023 تک آ گئے ہیں بغیر ٹوٹے پھوٹے، خیر توڑ پھوڑ تو ہوئی 9/11 جیسی ہمارے پاس بھی، لیکن ہم بچ گئے، ہم بچ گئے. میں یہ کہنا چاہوں گی ہم اتنے کو یہ سمجھے کہ رب نے ہمیں بچا لیا ہے. مطلب نقصان سے سبق سیکھا اور آگے چلنا چاہیے ہمیں. کہتے ہیں نا بہت جب برائی ہو جائے اسی میں سے خیر کا راستہ نکلتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اب خیر کا راستہ دیکھ رہی ہیں. میرے رب نے چاہا انشاءاللہ. یہ اچھی خبریں تو شروع ہو گئی ہیں، کچھ ڈالر نیچے آ رہا ہے، LNG سستی ہو رہی ہے، پیٹرول تھوڑا بہت سستا ہو رہا ہے. یہ تو وقتی طور پر دیکھ رہے ہیں یا یہ آنے والے وقت میں عوام کے لیے کچھ فائدے کی چیزیں؟ اب عوام کے ریلیف کی بات ہوئے گی. اچھا. پچھلے 2-2.5 سالوں میں کہتی تھی ابھی عوام کمر کس کے رکھے، نہیں ریلیف ملنا. 8 مارچ کے بعد جو وقت شروع ٹھنڈا سانس بھر لے عوام، اور جو اگلا آنے والا وقت ہے جو ہے جون سے اور پھر جولائی سے، اب عوام کے ریلیف کے لیے بھی صورتحال، تو ان کی خبر ان کو دینی چاہیے. بالکل امید نہ ہاریں، اب آپ کے ریلیف کی بات بھی ہوگی اور آپ کو ریلیف ملے گا بھی انشاءاللہ. چلیں جی، بہت شکریہ سامیہ جی ہمارے ساتھ موجود تھے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی فور کاسٹنگ جو پریڈکشن جو ہے خاص طور پہ وہ بڑی اچھی ہیں، آج مزہ آیا. تو اب کتنی سچ ہوتی ہیں؟ اللہ پاکستان کو حامی و ناصر. دانش حسین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.